مرید صادق کی تعریف کیا ہے؟ مرید صادق وہ ہے جو نہ دنیا کی طلب کرے، نہ دنیا پہ فریفتہ ہو، اور نہ آخرت کی طلب کرے، نہ آخرت پہ فریفتہ ہو۔ مرید صادق اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا نہ دنیا کا طالب ہو، نہ آخرت کا طالب ہو۔ اور یہ چیز در حقیقت ترک میں آتی ہے، تو ترک ہی در حقیقت حاصل ہے۔ روحانیت کے سفر میں، طریقت اور عشق حقیقی کے سفر میں ترک ہی در حقیقت حاصل ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار نے فرمایا نا، وہ فرماتے ہیں نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، وہ سوداگر ہوں میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں۔ تو زہد جو ہے، زہد کی بھی یہی تعریف ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا، یہ زہد ہے۔ اور اپنی خواہش سے اپنے نفس کی آرزو کو ترک کر دینا، اس کی مخالفت کرنا، اس آرزو کی، اس خواہش کو پوری ہوتی ہوئی بھی ہو تب بھی اس خواہش سے نکل جانا، یہ زہد ہے۔ اور مقربین کی صفت کیا ہے؟ وہ زاہدین جو ہیں وہ ان سے آگے ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے۔ مقربین جو ہیں وہ جس مقام پر زہد کرنے والا جس مصیبت پر صبر کرتا ہے، وہ مقام صبر پر مقام شکر ہے ان کے لیے۔ وہ شکر ادا کرتے ہیں، وہ اپنی منشا کو ترک کر کے اللہ کی منشا میں زندگی گزارتے ہیں، اس کی منشا میں راضی رہتے ہیں۔ یہی راضی بر رضا کی صفت بھی ہے اور تعریف بھی۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے ایک چاہت تمہاری ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تم نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تم کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ راضی بر رضا کا مقام ہے۔ جو لوگ اپنی رضا سے نکل کے اس کی رضا میں زندگی گزارتے ہیں، تو اس کی رضا کیا ہے؟ یعنی اگر وہ غم بھی دے تو اس کے لیے، محب کے لیے وہ مقام شکر ہے۔ محب کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ محبوب کے دیے ہوئے ستم جو ہیں اس کو تو چھوڑ دے اور محبوب کو بس فریفتہ ہو، اس کی اداؤں پہ فریفتہ ہو، لیکن وہ اگر آپ کو کوئی آزمائش دے تو آپ اس آزمائش میں جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ محب کی تعریف یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے ستم جو ہیں، اس کے غم، اس کی مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرے، سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ راضی بر رضا کی صفت ہے۔ تو اکثر لوگ ایسے ملتے بھی ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہبر نہیں مل رہا، کوئی رہبر کامل نہیں مل رہا۔ مدعا یہ نہیں ہے کہ رہبر نہیں مل رہا، رہبر تو بہت ہیں، اس زمانے میں بھی بڑے ایسے شیخ کامل ہیں اور رہیں گے قیامت تک۔ یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن اولیاء کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کامل شیخ اگر ملیں گے تو کسی صادق کو ملیں گے جو اپنی طلب میں سچا ہو۔ یہ مت کہیں کہ جی ہمیں کوئی رہبر نہیں مل رہا، کوئی کامل شیخ نہیں مل رہا۔ کامل شیخ بہت مل جائیں گے، لیکن کامل مرید کوئی نہیں ملتا، وہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ کامل مرید کون ہے؟ جو اپنی طلب میں سچا ہو، جو اس راستے میں داخل ہو پھر پلٹے نہیں۔ مرشد جس راستے پہ چلائے وہ سر خم تسلیم ہو کے قبول کر دے۔ تو جن لوگوں کو وہ راستہ نہیں ملتا، در حقیقت وہ اپنے گزشتہ علم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے اس علم کو ترک نہیں کرتے، اس علم کے اندر رہتے ہیں جو انہوں نے پہلے سنا یا پڑھا، اب وہ لفظ ان کے اندر سے نہیں نکل رہے۔ تو جب تک برتن خالی نہیں ہوتا اس میں کوئی ڈال نہیں سکتا، کوئی چیز ڈالی نہیں جاتی، اس کے لیے خالی ہونا شرط ہے۔ مولانا روم کو جب شاہ شمس تبریز ملے تو اپنے وقت میں، اپنے دور میں مولانا روم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، بہت بڑے عالم تھے وہ، لیکن وہ کال کا علم تھا، پڑھنے پڑھانے کا۔ تو کتاب کا علم تو آپ کو راستہ ضرور دکھاتا ہے، منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ منزل کے لیے کسی کامل شیخ کی ضرورت ہے۔
تو شاہ شمس تبریز کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کی کتابیں اٹھائیں اور حوض میں پانی میں پھینک دیں۔ تو وہ چیخے چلائے مولانا رومی کہ یہ میری پوری زندگی کی محنت آپ نے ضائع کر دی۔ تو آپ نے پھر وہی حوض میں سے کتابیں خشک حالت میں تھیں، سوکھی ہوئی کتابیں باہر نکالیں۔ تو مولانا روم کہنے لگے یہ کون سا علم ہے؟ تو وہ کہنے لگے، شاہ شمس تبریز نے بولا یہ حال کا علم ہے، وہ نگاہ کا علم تھا، وہ حال کا علم تھا، جس کو دیکھ کر مولانا روم جو ہیں ان کو اپنا وہ سارے کا سارا علم ہیچ اور بیکار نظر آیا اس علم کے آگے۔ تو اس کی کوئی وقت مولانا روم کی نظر میں نہ رہ گئی۔ جب حقیقت کو دیکھ لیا تو پھر وہ ان کے قدموں میں گرے کہ مجھے یہ حال کا علم سکھا دیں۔ تو حال کا علم انہوں نے کب سیکھا؟ جب اپنے اس کال کے علم کو ترک کیا۔ تو اس راستے میں، اس سفر میں تو جتنے بھی منازل ہیں وہ ساری ترک و ترک کی منازل ہیں، ہر مقام کو ترک کرنا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو اگر ہم نشیں تو محمل نہ کر قبول۔ ہر چیز کو ترک، ہر منزل کو، ہر مقام کو، ہر مرتبے کو۔ اسی لیے تو جو صادق طالبہ تھیں، طلب تھی اللہ کی ان کے دل میں، حضرت رابعہ بصری، تو اللہ کی ذات نے فرمایا میں 70 مرتبے تم کو دیتا ہوں، بتا کون سا مرتبہ چاہیے؟ تو انہوں نے 70 کے 70 مرتبوں کو ٹھکرا دیا اور بولا کہ فقط تیری ذات چاہیے، مجھے کسی مرتبے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی عاشق نے بولا تجھ سے تجھی کو مانگ کر لوٹ لی ساری خدائی، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ وہ لوگ بڑے خاص ہیں، منزلیں ان کی متلاشی ہیں، جو کسی مقام کے متلاشی نہیں، جو اللہ کے ساتھ سچے ہیں، صدق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو ما سوا اللہ کے کسی چیز پر فریفتہ نہیں ہوتے، وہ لوگ ہیں خالص، وہی صادق مرید ہے۔ اور جو لوگ آستانوں پہ جاتے ہیں اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے پاس جائیں گے، ہمیں کوئی تعویذ ملے گا، ہم دم درود کروانے جائیں گے، تو وہ دار حقیقت وہ خود خواہش کے مرید ہیں، وہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، وہ طالب مولا نہیں ہے، وہ شیخ کے محب بھی نہیں ہے، وہ محب تو اپنے تعویذات کے ہیں، اپنی خواہش کے غلام ہے وہ۔ تو تعویذ لینے والے مریدین اور ہیں اور تعویذ بن جانے والے مریدین اور ہیں، وہ کسی تعویذات کے متلاشی نہیں ہوں گے۔ زندگی جو ہے وہ ایسی گزاری جائے، اس معیار کی زندگی ہو، اس معیار کا آپ کا اخلاق ہو۔ آپ اگر رزق حلال کھاتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی حرام خیال آئے؟ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ رویہ اچھا ہے، آپ کا اخلاق ہے، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے مشکلات سے بری ہو؟ آسانیاں بانٹنے والوں کو ہی آسانیاں ملتی ہیں، جو انسان دے گا پلٹ کے وہی انسان کو ملے گا۔ تو مرشد جو ہے وہ مرید کو پھر اس راستے پہ لے کے چلتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اسے ترک کرنا سکھاتا ہے۔ ترک کرنے کی جب عادت اس میں آ جاتی ہے، وہ ہر چیز کو ترک کرنے کا وہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کو، اس کے لیے وہ کوئی چیز پہاڑ نہیں ہوتی۔ تو دنیا دار کے لیے ترک کرنا مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے کسی عاشق نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تخت کیا چیز ہے، لالو جواہر کیا ہیں، عشق والے تو خدائی بھی لٹا دیتے ہیں۔ تو اقبال صاحب نے اسی لیے فرمایا نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، وہ سوداگر ہوں میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں۔ بلکہ ایک مقام پہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ تو درد انسان کو زندہ رکھتا ہے، بیدار رکھتا ہے۔ درد اور غم جو ہیں وہ اللہ کے قریب رکھتے ہیں۔ تو ٹوٹا ہوا دل جو ہے، وہ غم زدہ جو دل ہیں، وہ بہت ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ متکبر دل نہیں پسند، سخت دل نہیں پسند۔ تو اسی لیے اللہ کی ذات نے وہ فرمایا، وہ علامہ اقبال سرکار نے فرمایا
کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو کون سی چیز پسند ہے. وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.